لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان منیب شاہد پروگرام اللہم لبیک کے ساتھ حاضر ہوں. ناظرین کرام، حج کا ایک اہم رکن جو ہے وہ احرام ہے، اور احرام ایک حالت ہے یا احرام کسی لباس کا نام ہے. آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے. میرے ساتھ پینل پہ موجود ہیں ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب. آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اسلامک اسٹڈیز اور عربک کے. ان کے ساتھ موجود ہیں مولانا ابو بکر صاحب. آپ خطیب اور لیکچرر اسلامک اسٹڈیز ہیں. ڈاکٹر سمیع اللہ، میں آپ سے سب سے پہلے سوال متوجہ کروں گا، احرام کس کو کہتے ہیں؟ کیا یہ کوئی لباس ہے یا کوئی حالت ہے؟ احرام عربی زبان میں کہتے ہیں منع کرنے کو. الاحرام هو المنع. احرام ہے پابندی کا نام. کن چیزوں کے پابند ہوگی اس کی ڈیٹیل ابھی آئے گی. ٹھیک. لباس کا نام نہیں، نیت کا نام ہے. آپ لباس پہن لیں، احرام کی حالت میں بھی آ جائیں، پوری وہ سچویشن بنا لیں، لیکن اگر آپ کی نیت حج اور عمرے کی نہیں ہے تو وہ احرام نہیں تصور کیا جائے گا. ٹھیک. اس لیے انما الاعمال بالنیات. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، بخاری شریف اور کئی کتابوں کی پہلی حدیث ہی یہی ہے کہ سب اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے. احرام کی نیت دل سے ہے، بس کہ آپ نے نیت کی، جیسے نماز پڑھنے کی نیت ہے، روزہ رکھنے کی ہے، بالکل، اور کسی بھی نیک کام کی نیت ہے. البتہ احرام کے بعد چونکہ آپ حج کرنے چلے ہیں اور آپ کے پاس استطاعت بھی ہے حج کی، من استطاع الیہ سبیلا، بالکل، کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ یہ ہر کسی پہ تو فرض نہیں، جس کے پاس استطاعت ہوگی زاد راہ کی، صحت کی، اور عورت کے لیے محرم کی. بالکل. اگر عورت بہت مالدار ہے، اس کے ساتھ محرم نہیں ہے، تو اس پہ وہ فرض بھی نہیں. اور قرض لے لے کے حج نہیں کرنا چاہیے. اگرچہ جائز ہے، ہو جائے گا، مگر مستحب نہیں ہے، اپریشیٹیبل نہیں ہے. صحیح. کہ کہ آپ قرض لیں پھر لوگوں پتہ نہیں واپس بھی ہو سکے گا کہ نہیں، تو پھر آپ حج کریں. اس لیے استطاعت میں مال سب سے پہلے، اور صحت، اور سارے امور. اور احرام جو ہے وہ آپ جب نیت کر لیں گے اس کے بعد لباس پہنیں گے. احرام سے پہلے کی جو سنتیں ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غسل کرنا، اور اگر فرض نماز کا وقت نہ ہو تو نفل پڑھنا، اور اگر فرض کا وقت ہو تو پھر نفل ثابت نہیں ہے. یہ بھی ہے. اور اس طرح یہ بھی سنت ہے کہ آپ خوشبو لگا لیتے تھے احرام سے پہلے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین فرماتی ہیں کأنی انظر الی وبیس المسکی فی مفارق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے درمیان میں، مفرق جو سر کا آدھا حصہ ہے درمیان میں، وہاں سفید رنگ کی مشک لگی ہوئی دیکھ رہی، کیونکہ انہوں نے خود لگائی تھی نا، خوشبو تیاری کرتے ہوئے خود آپ کے جسم مبارک پہ خوشبو لگائی تھی. لیکن احرام کے کپڑے کو خوشبو ظاہر ہے وہ شیخ ابھی بتائیں گے کہ وہ نہیں لگا سکتے، اور اگر لگ بھی جائے تو اس کو واش کرنا ہے. تو احرام جو ہے وہ ایک نیت کا نام ہے. پھر اس کے بعد لباس پہننا، اور لباس اگر آپ سفید پہنے، البسوا من ثیابکم البیاض، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سفید کپڑے پہنا کرو. وکفنوا فیہا موتاکم، یہ ترمذی میں کتاب الجنائز میں 994 نمبر حدیث ہے کہ یہ عام طور پہ بھی پہن لیا کرو، اور اپنے مردوں کو بھی اس میں دفنایا کرو. یہ آپ علیہ السلام نے پسند کیا ہے. چنانچہ لوگ سفید احرام باندھتے ہیں، اگرچہ دیگر کلرز بھی جائز ہیں، اور پیور ریڈ کلر جو ہے نا ڈارک، وہ جائز نہیں ہے. ابو بکر صاحب، آپ سے میں سوال پوچھنا چاہوں گا، احرام میں کون سی ایسی چیزیں ہیں، کیونکہ جس طرح سمیع اللہ صاحب نے کہا کہ یہ منع کو کہتے ہیں اور روکنے کو کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیب صاحب، آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے. ہمیں احرام میں جب پتہ چل گیا کہ احرام کا مطلب پابند ہونا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ کچھ چیزوں سے رک جانا ہے. تو احرام میں سب سے پہلے تو مرد کے لیے لباس میں اپنے سلے ہوئے کپڑے کی پابندی ہے کہ مرد سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا. جو انڈر گارمنٹس بھی ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں کہ وہ نہیں پہن سکتے. اسی طرح سر کو نہیں ڈھانپ سکتے، اور اسی طرح مرد جو ہے وہ جراب نہیں پہن سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 پابندیاں مردوں کے لیے اضافی لگائی ہیں، جو کہ خواتین کے لیے نہیں ہیں، اور نہ ہی ان کے لیے سلے ہوئے کپڑے کی جو ہے وہ نہ پہننے کی پابندی ہے. خواتین احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا بھی پہنیں گی، سر بھی ڈھانپیں گی، اور جراب بھی پہن سکتی ہیں. ہاں، ان کے لیے ہاتھ اور چہرے کو کھلا رکھنا ضروری ہے، سوائے اس حالت میں کہ جہاں پر مردوں کا آنا جانا ہو اور چہرے پر نظر پڑنے کی وجہ سے فتنے کا اندیشہ ہو، تو وہاں پر امہات المومنین مردوں کے قافلے کے قریب سے گزرنے پر اپنی چادروں کو اپنے چہروں پر کر لیا کرتی تھیں. اور ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب وہ قافلہ گزر جاتا تو ہم واپس سے اپنے چہرے کھول لیا کرتی تھی.
تو پہلی پابندی تو یہ لباس کے حوالے سے. لباس کے حوالے سے. دوسری پابندی مرد کے لیے خاتون کے لیے اپنے بالوں کا، ناخنوں کا یا جسم کے تمام بالوں کا نہ کاٹنا ہے. احرام کی جس طرح ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے تھے، نیت کرنے سے پہلے آپ یہ صفائی ستھرائی کے تمام اعمال، طہارت کے تمام اعمال کر سکتے ہیں. اور بالوں کا کاٹنا اور ناخنوں کا کاٹنا یہ سب مستحب اور جائز امور ہیں، بلکہ اس طرح سے صفائی اور طہارت کا خیال کر کے احرام باندھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن ایک مرتبہ احرام میں داخل ہو گئے تو اس کے بعد یہ تمام امور نہیں کر سکتے. ہاں، اضطرابی حالت میں کوئی ایسی چیز استعمال کر لی جیسے خوشبو والا ہی صابن موجود ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز موجود نہیں لیکن ہاتھ دھونے ضروری ہیں، تو ایسے میں خوشبو والا صابن استعمال کیا جا سکتا ہے. ہمارے ہاں اس معاملے میں بسا اوقات زیادہ سختی کی جاتی ہے کہ جی خوشبو والا صابن بھی استعمال نہیں کر سکتے. تو اس میں یہ سمجھ لیجئے جمہور فقہاء اور محدثین کے نزدیک خوشبو باقاعدہ طور پر خوشبو کے طور پر استعمال کرنا ناجائز ہے. اگر کسی اور چیز میں جیسے صابن ہے بالکل اس میں خوشبو موجود ہے تو وہ لگائی جا سکتا، وہ صابن استعمال کیا جا سکتا ہے. کوئی کریم لگانی ضروری ہے، ایسے میں وہ کریم استعمال کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. تو یہ جسمانی طور پر جو چند اہم چیزیں جو احرام میں جس پابندی کا خیال رکھنا ہے. اسی طرح احرام کی حالت میں بعض رشتے ہیں جن کا تعلق نہیں نبھایا جا سکتا، جس طرح ازدواجی تعلقات ہیں. احرام کی حالت میں جب تک کہ آپ احرام کو کھول نہیں دیتے، اور اس پہ آگے تفصیل سے بات ہوگی انشاءاللہ کہ عمرہ والے کے لیے کب احرام کا کھولنا ہے اور حج والے کے لیے کس دن احرام کا کھولنا ہے اور اس پر کب یہ تعلقات جائز ہو جاتے ہیں. اسی طرح احرام کی حالت میں شکار کرنا یہ یا جانور کو عام طور پر جو ہے اور خاص طور پہ پھر حرم کی حدود کے اندر چند جانوروں کے سوا باقی جانوروں کو مارنا یا قتل کرنا یہ جائز اور درست نہیں. تو یہ چند امور ہیں جن کا احرام کی حالت میں خیال کرنا ضروری ہے. بالکل جس طرح سے آپ نے بتایا کہ یہ کچھ چیزیں ہیں جن کی پابندی کرنی ضروری ہے، تو اس کے علاوہ ہم ایک احرام کی حالت میں کیا ایک محرم اپنے آپ کو آزاد سمجھے، اس کے علاوہ اس کے اوپر کوئی پابندی، یعنی کہ جائز امور اس کے لیے کیا کیا ہیں؟ دیکھیں جائز امور تو بہت سے ہیں جی. جب اشیاء یا امور کے متعلق بات کی جاتی ہے تو شریعت کا اصل حکم یہ ہے الاصل فی الاشیاء الاباحہ. اصول یہ ہے کہ تمام چیزیں جائز اور مباح ہیں سوائے ان سے کہ جن سے روک دیا گیا ہے. تو ہر وہ چیز جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، جن کے متعلق ہم نے بات کی، باقی تمام کے تمام کام محرم کے لیے جائز ہیں. کھانا پینا، کنگھی کرنا، ٹھیک ہے. اسی طرح جسم میں کسی جگہ اگر اس کو خارش ہے تو اپنی اس جگہ کو کھجا لینا، ادویات کا استعمال. اسی طرح ضرورت پڑنے پر گرمی محسوس ہو رہی ہے تو وہ غسل کر سکتا ہے. فرض غسل کے علاوہ بھی آج کل بہت سارے لوگوں کی عادت ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر جب تک صبح اٹھ کر غسل نہ کر لیں اس وقت تک فریش نہیں ہوتے، تو غسل کیا جا سکتا ہے. غسل جتنی مرتبہ انسان چاہے کر سکتا ہے. جی کر سکتا ہے. خواتین کے لیے تو سر ڈھکنا ضروری ہے اور ان کے نقاب کے حوالے سے بھی آگے بات کریں گے. لیکن اگر محرم اپنے سر کے اوپر کپڑا رکھ لیتا ہے یا کوئی ٹوپی تو کیا وہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں ویسے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے سر پر کوئی کپڑا نہیں رکھے گا اور اپنے سر کو خالی رکھے گا. لیکن اگر بھولے سے اس نے اپنے سر پر کپڑا رکھ لیا، ٹھیک ہے، یا گرمی تھی بہت زیادہ اور ایک دم انجانے میں اس نے اپنے سر پر کوئی ٹوپی وغیرہ رکھ لی، تو ایسے میں اس کو وہ اتار دینی چاہیے. اس پر کوئی دم، کوئی فدیہ یا کوئی اور چیز نہیں ہے. اس کو اپنا وہ عمل ٹھیک کر لینا چاہیے، درست کر لینا چاہیے. تو ایسے میں اس کے لیے جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کر اپنے سر کے اوپر کوئی کپڑا یا ٹوپی پہنے. میں سمیع اللہ زبیری صاحب کے پاس آتا ہوں. اس وقت ہمیں ایک بریک لینی ہے. ناظرین کرام ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. خوش آمدید ناظرین کرام، السلام علیکم. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب اور مولانا ابو بکر صاحب. سمیع اللہ زبیری صاحب، بریک سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ آپ کی طرف ہم پھر آئیں گے اور آپ سے سوال کریں گے. ہمیں یہ بتائیے کہ احرام کے بعد جو ہے سب سے پہلا عمل انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ جی احرام سے بعد جو سنت ہے وہ ہے تلبیہ، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت. یہ اصل ہے احرام کی، یعنی آپ سے مطلوب ہے کہ آپ یہ بلند کریں. ٹھیک. اور مرد جو ہیں وہ کوشش کریں کہ گاہے گاہے پڑھیں، یعنی ہر وقت پڑھنا ان کے لیے ضروری نہیں ہے، کبھی خاموش ہو جائیں کبھی پڑھ لیں. اس کی فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ مرد اس کو اونچی آواز میں پڑھیں اور عورتیں پست آواز میں پڑھیں. اور اس کی فضیلت جو آپ نے پوچھی وہ یہ ہے کہ ما لبا ملبن ولستحل محل الا رفع اللہ بها درجہ، کہ جب بھی کوئی شخص تلبیہ کہتا ہے یا اللہ اکبر احلال کرتا ہے، یعنی اللہ اکبر کہتا ہے،
تو اس کے ہر قدم پہ نیکی ملتی ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. یہ مسند احمد میں حدیث ہے ٹھیک کہ تلبیہ کہنے کی بھی فضیلت موجود ہے. صحیح. اور اس لیے بھی کہ یہ توحید کی یادگار ہے، کیونکہ مشرکین مکہ اسلام سے پہلے جب تلبیہ کہتے تھے وہ پڑھتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریک هو لک، ہوا لک، کہ کہتے تھے کہ آپ کا کوئی شریک ہے تو نہیں لیکن جو ہے وہ سوائے ہے. ایک یعنی یہ دیکھیں نا اتنا غلط کام. شرکا کے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے پیغمبر علیہ السلام کو بتایا کہ آپ احرام کے بعد ہی یہ شروع کر دیں. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی نہ بھی پڑھے تو اس کو گناہ تو نہیں ہوگا لیکن ایک بہت بڑی سنت سے وہ رہ جاتا ہے. اس طرح میقات کے وقت احرام باندھنا، میقات پہ جا کے جو پلیس ہے، جی جو پلیس ہے، بالکل ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک پلیس ہوتی ہے جہاں سے آپ کا اوپر احرام واجب ہو جاتا ہے حج اور عمرے کے لیے. وہ میقات ہیں مختلف لوگوں کے، شام کے اور ہیں، مصر والوں کے، ذوالحلیفہ کے، یمن کے، جی شام کے. تو پاکستان والے جو ہیں ان کے چونکہ سمندر کے اوپر ہی آ جاتا ہے، پھر وہ ان کو وہ ایئرپورٹ پہ باندھ لیتے ہیں بالکل. یا جہاز کے اندر، پھر دقت اس میں بہتر کیا ہے؟ کیا بہتر یہ ہے کہ آپ گھر سے پہن کے جایا جا سکتا حج ہے میں تو یا خیر ادھر میقات سے پہ پہنا جائے؟ جی حج میں تو آپ ادھر سے اپنے گھر سے باندھیں گے نا، مکہ میں رہتے ہوئے بھی 8 ذی الحجہ کو. تو عمرے میں چونکہ آپ ادھر سے جا رہے ہیں تو آپ ایئرپورٹ سے بھی باندھ سکتے ہیں. جہاز کے اندر دقت ہوگی، گر بھی سکتے ہیں، اور بھی بہت سے پردے کے مسائل ہیں. اور احرام میں وہی 2 چادریں مردوں نے اور لینی. احرام کے حوالے سے ایک سوال جو بنتا ہے کہ احرام کی طہارت کے بارے میں بتائیے گا کہ کیا ہم چادریں احرام کی بدلی جا سکتی ہیں یا کیا ان پہ ان کو 2 چادروں پہ رہنا ہی ضروری ہے؟ نہیں، یہ اس میں تو اسمیل آئے گی، اور وہ اسلام میں تو یہ چیز نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ تو پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے. کیونکہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ سادگی ہے اور ایک ہی یونٹی ہے، ایک ہی لباس سب پہن رہے ہیں، تو کیا احرام بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ اگر طہارت مفقود ہو جائے بالکل تو اس سادگی کو قبول نہیں کیا جائے گا، وہ قذارہ بن جاتی ہے، وہ مشکل ہو جائے گی. بالکل پسینہ آتا ہے، بالکل. اس کو آپ دھو بھی سکتے ہیں اور ایکسچینج بھی کر سکتے ہیں، اس کی جگہ پہ دوسری بھی پہن سکتے ہیں. صحیح. تو یہ تو آسانی ہے نا، جیسے انہوں نے بتایا کہ دین یسر، خیر دینکم ایسرہ، تم میں سے سب سے اچھا دیندار وہ ہوگا جو آسانی پہ عمل کرنے والا. تو ویسی آپ کیا کہتے ہیں کہ ضرورت پڑتی ہے کہ ایک سے زیادہ احرام بندہ رکھ لے اپنے پاس؟ بالکل 3 کم از کم رکھنے چاہیے یا 2. گرمی میں 3 رکھیں، سردیوں میں 2. ٹھیک ہے. اور ایک تولیے والے کپڑے کا رکھیں تو اس میں وہ پسینہ بھی جذب ہو جاتا ہے. صحیح. اور اس میں گرمی بھی کم لگتی ہے. اور ایک عام چادر کا بھی رکھ سکتے ہیں. پھر بعض کا زخم آ سکتا ہے، خون بہہ کے وہ سارا رنگ دار ہو جائے گا. بالکل. پھر اس کو واش کرنے میں بھی کلر کا جو ہے نا رہے گا اثر. تو آپ 2-3 تو رکھیں نا ساتھ. بالکل. اسی طرح احرام کے بارے میں جو متعلق ہم نے بات کی کہ احرام کو کسی قسم کا اس میں سلا ہوا کپڑا نہیں ہونا چاہیے، تو ایک شبہ موجود ہے کہ جو تولیہ ہے یہ بھی ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے یہ سلا ہوا ہے یا اس میں کوئی دھاگا لگا ہوا ہے، تو کیا یہ چیز اس طرح کا کچھ موجود ہے؟ نہیں ہے نا، یہ تو اس کے دھاگے تو اس کی سٹچ سے مراد کیا ہے احرام کے حوالے میں؟ 2 کپڑوں کو کسی تیسرے دھاگے سے جوڑا ہوا نہ ہو. صحیح. اس کو آپ نے ویسے تو ہر کپڑا ہی سٹچڈ ہوتا ہے، کپڑا سے کپڑا بن کے وہ ہوتا ہے جو ڈیٹیچیبل ہو، جس کو آپ ڈیٹیچ کر سکیں. صحیح. اس کے اٹیچمنٹ ختم کر سکیں، پھر جوڑ سکیں، وہ ایک تھرڈ پارٹی اس میں جب آ جائے تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تلبیہ جو ہے نا اس میں مردوں عورتوں کو چاہیے کہ پست آواز میں کریں، پست آواز، کیونکہ بعض خواتین کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بھی اونچی آواز میں کرتی ہیں. بہت اچھی بات. بالکل. میں ابو بکر صاحب آپ کے پاس آؤں گا. جیسے آپ نے بات کی تلبیہ کی اہمیت پہ، سمیع اللہ صاحب نے اشارہ کیا کہ اس کی جتنی آواز بلند ہوگی تو قیامت والے دن جو ہے وہ اس پہ اس کی ہر چیز گواہی دے گی جس شخص نے اونچی آواز میں تلبیہ پکارا. آپ سے میرا یہ سوال ہے، کیونکہ احرام کی ہم بات کر رہے ہیں، تو کیا ایسی چیزیں ہیں جو دوران احرام ہمیں کر کے ہم پہ فدیہ یا دم ہو جاتا ہے؟ جب بھی کسی انسان سے ایسی پابندی جو احرام کی پابندی تھی ٹوٹ جائے گی اور وہ قصداً اور ارادتاً ہو، کسی بھی مرض کی وجہ سے یا کسی اور دیگر حالات کی وجہ سے، تو اس کو اس کا فدیہ یا دم دینا ہے. دم عربی زبان میں خون کو کہتے ہیں. چونکہ فدیے کے طور پر یہ جو ہے کہ کفارے کے طور پر ایک جانور کو ذبح کرنا ہے، تو اس اصطلاح سے اس کا جو نام ہے وہ دم رکھا گیا، یعنی جانور کا ذبح کرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرے کے لیے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے گئے، تو صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میرے سر میں جو ہے وہ کچھ بیماری ہو چکی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور کہا کہ تمہارے سر میں تو یہ بیماری ہے. تو انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول میرے سر میں اس وقت یہ تکلیف موجود ہے. تو آپ نے فرمایا تم ایسا کرو کہ احرام کی حالت میں تھے وہ، تو تم ایسا کرو کہ اپنے بالوں کو منڈوا لو اور اس منڈوانے کی وجہ سے تم دم دو. دم کا معنی آپ نے فرمایا یا تو ایک جانور یعنی بکری یا بکرا ذبح کرو، یا پھر اس کے بدلے میں اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے تو 3 دن کے روزے رکھو،
اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. ٹھیک. تو یہ دم یا فدیہ ہے. ہر وہ امر جو احرام کی پابندی میں تھا اگر آپ وہ پورے نہیں کر سکے، جیسے مثلا کوئی شخص میقات کراس کر گیا لیکن اس موقع پر اس نے احرام نہیں باندھا، احرام کی چادروں میں نہیں آیا، سلے ہوئے کپڑے ہی پہنے رکھے، نیت اس نے کر لی لیکن اس کے پاس وقت حالات نہیں تھے یا کوئی بھی اور وجوہات کے بنا پر یا بھول گیا، تو ایسے میں اس پر دم ہے کہ اسے ایک جانور ذبح کرنا ہے. اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو حج کے ایام میں ہی یعنی 8 ذی الحجہ سے پہلے اسے 3 روزے رکھنے چاہیے. اگر وہ بالکل آخری دنوں میں ہے اور 8 ذی الحجہ کے یہ ان ایام میں نہیں رکھ سکتا تو پھر اس کے لیے ایام تشریق میں ہی یہ روزے رکھنا، جبکہ معلوم ہے ایام تشریق میں ویسے عموماً روزے رکھنا جائز نہیں، لیکن جس پر خصوصاً یوم عرفات جی، لیکن یوم عرفہ کے بعد ایام تشریق جو ہیں 11 12 13 جو ذی الحجہ ہیں اسے ان روزوں کو رکھنا چاہیے. اور اگر جو اس پہ بھی نہیں رکھنے کی استطاعت رکھتا وہ بعد میں ذی الحجہ کے ایام کے اندر ہی ان روزوں کو رکھ لے گا، یا اگر وہ اس کی استطاعت بھی نہیں رکھتا تو 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. تو یہ دم یا فدیہ یا کفارہ ہے. یہاں یہ ایک بات ضرور یاد رکھیے کہ ایسا امر جو قصدن نہ ہوا ہو، سہون ہو جائے، غلطی سے ہو جائے، مثال کے طور جس طرح ہم نے پہلے بات کی، کسی نے غلطی سے کپڑا سر پہ رکھ لیا، غیر ارادی طور پہ کوئی بال ٹوٹ گیا، اس طرح کی جو چھوٹی چیزیں ان پر دم نہیں ہے، ان پر اسلام نے سختی نہیں کی ہے، اجازت دی ہے. غلطی سے کسی سے خوشبو لگ گئی وہ کپڑے کو دھو لے، ٹھیک ہے، لیکن اس پر دم نہیں ہے. تو یہ وہ امور ہیں جن پر دم نہیں ہے. ہاں کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے یا قصدن کی کوئی ایسا کام کر بیٹھا ہے جو احرام کی پابندیوں سے ہٹ کر تھا تو اسے دم دینا ہے، یا جس کو فدیہ یا کفارہ کہا جاتا وہ دینا ہے. ٹھیک. آپ سے میرا سوال ہے، ایک تو احرام ہو گیا جو 2 چادریں ہیں ہم دوران حج پہنتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں جو بھی لباس میں شامل ہوتی ہیں، جیسے کہ جوتے ہیں یا کوئی بیگ اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں باندھنے کے لیے، ان کے بارے میں ذرا آگاہ کیے گا کہ ان کا کیا، ان سے متعلق کیا ہے؟ یہ بیگ تو آپ کو اٹھانا پڑتا ہے نا، وہ آپ کی متاع ہے، آپ کی چیزیں ہیں، وہ تو آپ اپنے ساتھ زاد راہ کے طور پہ رکھ رہے ہیں، وہ لباس میں شامل نہیں ہے. وہ اٹھائی ہوئی چیزوں میں وہ پہن لیں یا پکڑ لیں، اس کے اندر کارڈ رکھنا ہے وہ ایک مجبوری ہے، وہ لباس نہیں ہے. صحیح. دوسرا اینک جو ہے اس کے بغیر بعض لوگوں کو نظر ہی نہیں آتا تو اینک لگانے میں بھی کوئی دقت نہیں. گھڑی پہنتے ہیں کچھ لوگ، یہ بھی پہنی جا سکتی ہے، انگوٹھی پہنتے ہیں، اس کے جواز میں علماء نے بات کی ہوئی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چھتری لیتے ہیں، جیسے بہت دھوپ ہوتی ہے تو چھتری تو لینی پڑے گی. جوتوں کے بارے میں آپ نے پوچھا، جوتوں میں تو یہ ہے کہ عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ایسی ہوائی چپل پہنے اور پھر جب آپ کو وہاں مینا میں پیدل چلنا پڑتا ہے، واپس آنا پڑتا ہے، کئی کلومیٹر بعض کا بن جاتا ہے. بالکل. تو وہ ساری ورزش آپ کی ہوتی ہے لیکن پاؤں چل چل کے دکھ جاتے ہیں، اور بعض اوقات اس کی وہ جو ہے نکل جاتی ہے اندر سے، تو پھر آپ وہاں خرید بھی نہیں سکتے کیونکہ وقت مختصر ہے. لیکن اس کو چاہیے، آپ کو چاہیے کہ اس کو وہاں چپلیں مل جاتی ہیں بازار میں جو آگے سے ایک سٹریپ لگا ہوتا ہے، پیچھے سے بھی ایک، وہ بند ہو جاتی ہے لیکن آپ کا پاؤں کا اگلا حصہ بھی ننگا رہتا ہے، انگلیاں وغیرہ، اور پیچھے ٹخنا بھی ننگا رہتا ہے، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ اس کو آپ کھلا رکھیں. تو ظاہر ہے کھلی چپلیں مل جاتی ہیں جو آپ کے پاؤں کو پکڑ بھی لیتی ہیں اور ہوائی چپل بھی نہیں ہوتی، یہ جائز ہے. دین میں تکلف اور سختی نہیں ہے، آسانی ہے، لیکن اتنی بھی آسانی نہیں جو ہماری خواہشات کے مطابق. تو ہر وقت ہوائی چپل پہنے رکھنا ضروری نہیں، وہ جو تھوڑا سا اس کو پاؤں کو پکڑ لیتی ہے اور آپ کو چلنے میں سہولت ہوتی ہے وہ جائز ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب، مولانا ابو بکر صاحب، میں آپ دونوں کا بہت بہت مشکور ہوں. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے احرام کے بارے میں گفتگو کی، کون سی چیزیں احرام میں جائز ہیں، کن چیزوں پہ پابندی ہے اور کون سی چیزوں کا ہم نے خیال کرنا ہے. امید ہے کہ آپ ہماری گفتگو سے مستفید ہوئے ہوں گے. اگلے پروگرام کے لیے آپ کا میزبان منیب شاہد اجازت چاہتا ہے. اللہ نگہبان. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا